محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل آپ تو پہلے بھی گزر چکے نے کئی رسول. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ کیا بس اگر تسی فوت ہو جاؤ یا شہید کر دیتے جاؤ انقلبتم علی اعقابکم تے اے میرے نبی دے صحابہ کیا تسی اپنیاں ایڑیاں دے بل پلٹ جاؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور جو کوئی پلٹ گیا اپنیاں ایڑیاں دے بل پس اس نے اپنا ہی نقصان کرنا رب دا کچھ نہیں بگاڑنا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ ضرور بدلا دے گا شکر کرنے والوں.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اول دی آج 8 تاریخ ہے اور 1446 ہجری ہے۔ آج دی وآلہ وسلم دے سفر آخرت دا تذکرہ لے کے حاضر ہویا، کیونکہ مشہور اقوال دے مطابق نبی علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول لکھی گئی ہے، اور 12 ربیع الاول نو جو کچھ ملک پاکستان اور ہندوستان دے اندر بدعات اور خرافات دا ایک سیلاب آندا ہے، میں چاہنا اس تو پہلے تواڈے سامنے کچھ ایسیاں باتاں بیان کیتیاں جان تاکہ کوئی اے نہ کہہ سکے کہ اگر مینوں پہلا پتہ لگ جاندا تے میں انہاں خرافات اور بدعات وچ حصہ نہ لیندا۔ اس سوچ اور اس فکر نال اج دے اس خطبے دا عنوان اے رکھیا ہے کہ 12 ربیع الاول جس دن نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی، اس دن میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، آپ دے اہل بیت، انہاں دا کی حال سی، اور اس وفات والے دن اج دے مسلماناں دا کی حال ہے۔ انہاں دی حالت تواڈے سامنے ہے، کسے تو لکی چھپی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی ولادت دا جشن دا نام دے کے اس تاریخ نو یعنی 12 ربیع الاول نو کدھرے چنڈیاں لگائیاں جاندیاں نے، مسجداں تے بازاراں تے لائٹنگ کیتی جاندی ہے، گھراں تے دکاناں نو سجایا جاندا ہے، گلیاں تے بازار روشن کیتے جاندے نے، سجائے جاندے نے، اور ایک خرافات اور بدعات اس حد تک تجاوز کر چکیاں نے کہ ہن کدھرے نبی علیہ السلام دے روضہ مبارک دی تشبیہ بنائی جاندی ہے، کدھرے بیت اللہ دی شبیہ بنا کے او دے دوالے سریام بازاراں دے اندر طواف کیتے جاندے نے، انہوں چومیا جاندہ ہے، بوسے دیتے جاندے نے، انہوں ہاتھ لگا لگا کے اپنیاں منتاں اور نظر نیازاں منیاں جاندیاں نے۔ حضرات، اے ساریاں چیزاں دا میرے پیغمبر علیہ السلام دے دین دے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے نہ اپنی ولادت منائی، نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے آپ دی ولادت منائی، نہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت نے آپ علیہ السلام دی ولادت منائی، نہ ہی میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تو بعد تابعین نے آپ علیہ السلام دی ولادت منائی، نہ ہی تابعین دے شاگرد تبع تابعین نے آپ علیہ السلام دی ولادت منائی، نہ ہی جڑے آئمہ مشہور 4 امام ہوئے نے انہاں 4 امامہ نے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت نہیں منائی۔ اس تو بعد جڑے محدثین آئمہ حدیث
جنہ دے نام تے اج احادیث دیاں کتاباں ساڈے معاشرے دے اندر موجود نے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام مالک اور امام ترمذی، کسے امام نے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت نہیں منائی۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی ولادت نہیں منائی۔ حضرات اے جیڑا عمل نہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے کیتا، نہ خود نبی علیہ السلام نے کیتا، نہ میرے پیغمبر دے اہل بیت نے کیتا، نہ میرے پیغمبر دے کاروالیاں نے کیتا، نہ میرے نبی دے دماداں نے کیتا، نہ میرے پیغمبر دے نواسیاں نے کیتا، نہ میری نبی دی بیٹیاں نے کیتا، نہ نبی پاک دیاں بیویاں نے کیتا، نہ ہی کسے ایک صحابی نے کیتا، نہ ہی کسے امام نے کیتا، نہ ہی کسے جناب فقیہ نے کیتا، نہ ہی کسے محدث نے کیتا۔ اور جیڑا عمل اینا ساریاں نے نہیں کیتا، جیڑا اج اس عمل نو دین دا نام دے وے، ایمان نہ دسو وہ دین دے اوپر اپنی طرفوں اضافہ کر رہے ہیں، دین دے اندر اپنی طرفوں بات کر کے شامل کر رہے ہیں، اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے اور صحابہ دے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، کیونکہ اے عمل اگر دین ہوندا، ولادت النبی نو منانا اگر دین ہوندا، اگر اے ولادت النبی نو منانا اگر اسلام ہوندا، میرے پیغمبر منا کے وکھاندے، میرے نبی دے صحابہ منا کے وکھاندے، میرے پیغمبر دے اہل بیت منا کے وکھاندے، میرے پیغمبر دے اہل بیت آپ دے نواسے دماد آپ دیاں بیٹیاں منا کے وکھاندے، میرے پیغمبر دے او صحابہ جڑے آپ دے اشارہ ابرو تے اپنیاں جانا قربان کرنے واسطے تیار سن، او منا کے وکھاندے، جڑے صحابہ میرے نبی دے وضو دے قطرے پانی دے زمین تے نہ گرن دین، او میرے نبی دا میلاد منا کے وکھاندے۔ لیکن اینا چو کسے نے بھی میرے نبی دا میلاد بولو منایا، گج کے بولو منایا، پتہ لگائے دین نہیں، اگر دین ہوندا تے میرے نبی آپ منا کے جاندے، میرے نبی دے اہل بیت منا کے وکھاندے، میرے نبی دے صحابہ منا کے وکھاندے، پر کسے کولو ثابت نہیں۔ 63 سال عمر میرے پیغمبر علیہ السلام نے پائی، اوپر چند مہینے، انہاں 63 سال دے اندر ایک دفعہ بھی میرے نبی نے اپنا میلاد نہیں منایا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال خلافت کی تھی، 2 دفعہ دن آیا پر میرے پیغمبر دا میلاد نہیں منایا۔ حضرت عمر دا دور خلافت آیا، 10 سال خلافت کی تھی، 10 دفعہ دن آیا پر حضرت عمر نے نہیں منایا۔ حضرت عثمان دا دور خلافت آیا، 12 سال خلافت کی تھی، 12 دفعہ دن آیا، حضرت عثمان نے نہیں منایا۔ حضرت علی المرتضیٰ دی دور خلافت آیا، 4.5 پونے 5 سال خلافت کی تھی، 4-5 دفعہ دن آیا، 1 دفعہ بھی میلاد النبی نہیں منایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے خلافت کی تھی، 1 دفعہ دن آیا، حضرت حسن نے نہیں منایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن 60 ہجری تک زندہ رہے، کئی دفعہ دن آیا، حضرت حسین نے نہیں منایا۔ حضرات 100 ہجری دے قریب صحابہ کرام دی جماعت زندہ رہی، کسی ایک صحابی نے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دا میلاد نہیں منایا۔ اور یہاں تے اینا ساریاں نے معاذ اللہ دین چھڑ دیتا سی، اور اگر اینا ساریاں نے دین نہیں سی چھڑیا پھر مننا پائے گا کہ اے میلاد النبی منانا بولو دین، اے بولو اسلام
نہیں، اے بات دے اندر خرافات کڑیاں گئیاں، اے بات دے اندر بدعات کڑیاں گئیاں جیڑیاں اسلام میں داخل کیتیاں گئیاں۔ اے میں پیغام توانو دے دیتا ہے، مننا نہ مننا تواڈی مرضی ہے، میرا کم سی تواڈے تک حق بات پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، تاکہ کل نو کوئی یہ نہ کہے کہ مینوں تے پتہ کوئی نہیں سی۔ اللہ سانو حق پر قائم فرما، اللہ سانو بدعات تو محفوظ فرما، اللہ سانو خرافات تو محفوظ فرما، اللہ سانو سنت رسول دی اتباع کرم دی توفیق عطا فرما۔ اور پھر 12 ربیع الاول دا پہلی گل تے وے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں۔ صحیح تواریخ دے مطابق سن 9 تاریخ نو میرے پیغمبر ربیع الاول دی 9 تاریخ نو آپ دنیا تے تشریف لے آئے۔ لیکن میں جڑی بات آج تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، جیڑا مکتبہ فکر اے میلاد النبی نو منا رہے ہے اور انہاں دا اعلان ہے وے کہ میلاد النبی نو جیڑا نہیں مناندا معاذ اللہ او بے ایمان ہو جاندا ہے، میلاد النبی نو جیڑا نہیں مناندا العیاذ باللہ او شیطان بن جاندا ہے۔ اے دعویٰ ہے انہاں اس مکتبہ فکر دا۔ حضرات میں ایک سوال کرنا چاہنا، اس مکتبہ فکر دے جڑے امام نے جنہاں دی طرف نسبت کر کے انہاں نے اپنے آپ نو بریلوی کہلوایا۔ اے بریلوی کیوں بنے؟ امام احمد رضا خان بریلوی جڑے کہ ہندوستان دے بریلی شہر وچ پیدا ہوئے، اس امام دی طرف انہاں اپنی نسبت کی تھی اور بریلوی کہلوائے۔ جس امام دی نسبت نال اے بریلوی مکتبہ فکر کہلاندا ہے، اسے امام نے اپنی کتاب دی اندر لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ کیڑی تاریخ نو بولو؟ سارے بولو تاکہ یاد ہو جائے، کیڑی تاریخ نو؟ 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول نو وفات پائی۔ یہ کنے لکھے ہے؟ امام احمد رضا خان بریلوی نے۔ اے بریلوی ہون یا دیوبندی ہون جڑے حنفی نے، انہاں دا مسلک تقلید والا، تقلید دا معنی اے اپنے امام دے مقلد نے، اور انہاں دا دعویٰ جیڑا مقلد نہیں او جناب ایمان والا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ انہاں دا دعویٰ کہ امام دی تقلید ضروری ہے۔ پھر میں کہنا جیڑے امام نو منیا جے او دی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ او امام تے تو آڈا کہندہ ہے 8 ربیع الاول نو نبی پاک پیدا ہوئے اور 12 نو وفات پائی، اور جیڑی تاریخ تیرے امام نے میرے نبی دی وفات دی دسی ہے، اس تاریخ نو تو جشن منا رہے ہیں، اس تاریخ نو تو چنڈیاں لگا رہے ہیں، اس تاریخ نو تو عرس کر رہے ہیں، اس تاریخ نو تو جلوس نکال رہے ہیں، اس تاریخ نو لائٹنگ کر رہے ہیں، اس تاریخ نو گانے چلا رہے ہیں، اس تاریخ نو قوالیاں چلا رہے ہیں، اس تاریخ نو رستے بند کر رہے ہیں، اس تاریخ نو تو جشن منا رہے ہیں، اس تاریخ نو عید دا نام دے رہے ہیں۔ اوہ اللہ دیا بندیا ذرا غور تے کر، تیرا ایمان لکھ کے ہے کہ 12 ربیع الاول نو نبی پاک نے وفات پائی۔ اوہ اگر تو اپنے امام دا مقلد ہے پھر تینو 12 ربیع الاول نو میرے نبی دی وفات مننی چاہی دیئے، اور جدن میرے نبی دی وفات ہوئے او دن جڑا جشن منائے، ایمان نال دسو انہوں کوئی بھی مسلمان منن واسطے تیار ہو سکتا ہے؟ اور میرے نبی دی وفات جتن ہوئی او دن جڑا خوشیاں منائے، جشن منائے، اللہ یعظ باللہ معاذ اللہ، ذرا غور تے کر کتھے بات جا رہی ہے۔ حضرات آؤ میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے جڑی بات رکھنا چاہنا کہ 12 ربیع الاول امام احمد رضا خان بریلوی دے مناسبت نال انہاں دے حوالے نال جتن میرے پیغمبر 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے او دن صحابہ دی کی حالت سی، تے آج دے مسلمانہ دا حال تیرے سامنے میں نچ رہے نے، گا رہے نے، کھا رہے
رہے نے, ٹپ رہے نے, تمالا پا رہے نے, ڈانس ہو رہے نے, گانے چل رہے نے, قوالیاں چل رہی نے, لڑکیاں ڈانس کر رہی نے, لڑکے نچ رہے نے, اور جناب سڑکاں بلاک نے, ٹرالیاں نکلیاں نے, جلوس نکل رہے نے, نعرے بازی ہو رہی ہے, اور اہل اسلام دے کفر دے فتوے لگ رہے نے. اے سارا کچھ چل رہا ہے کدن 12 ربیع الاول نو. اور آ میں تینوں دساں اے 12 ربیع الاول نو مدینے دے اندر کی حالت سی, مدینے دے لوگاں دا 12 ربیع الاول نو کی حال ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تو بیمار نے. اے بیماری چل دی آ رہی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی اس بیماری دے اندر اپنی مسجد نبوی دے اندر جاندے نے, جا کے نمازاں پڑھاندے نے, اور میرے پیغمبر صحابہ نال گفتگو فرما رہے نے, گلاں باتاں کر رہے نے, کئی نصیحتاں میرے پیغمبر صحابہ نو فرما رہے نے, کئی وصیتاں میرے نبی صحابہ نو فرما رہے نے. اے دن گزر دے جا رہے نے, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے, خراب ہوندی جا رہی ہے, حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی وفات تو 3 دن پہلے آپ مسجد اندر جان دی بھی ہمت نہیں رہی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسجد جان دی طاقت بھی نہیں رہی. آپ علیہ السلام بڑا شدید قسم دا بخار ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھا تے نبی علیہ السلام نو میں ہاتھ لگایا تے میں آکھیا اللہ دے نبی توانو تے بڑا تیز بخار ہے. آپ فرماندے نے ہاں انس مینوں 2 بندیاں جنہ بخار ہے, جنہ 2 بندیاں نو بخار ہوندا ہے اونا میں کلے نو بخار ہے. حضرت انس فرماندے نے محبوب جی اگر بخار دی اتنی شدت ہے پھر اللہ کولوں اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوئے گا. فرمایا ہاں انس جنی رب نے تکلیف زیادہ دیتی ہے اونی رب نے اجر بھی زیادہ رکھے ہے, جنی اللہ نے شان زیادہ بنائی ہے اونی آزمائش بھی زیادہ ہے, جنہ مقام رب نے زیادہ رکھے ہے اونی آزمائش بھی زیادہ ہے, اور جنی آزمائش زیادہ ہے اونا رب نے اجر بھی زیادہ رکھے ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آپ علیہ السلام نو بخار دی اتنی شدت ہے کہ بخار دی وجہ تو نبی علیہ السلام نو غشی ہو جاندی ہے, بار بار میرے پیغمبر بے ہوش ہو جاندے نے. تے اللہ دے پیغمبر نو ہوش آیا تے آپ فرماندے نے کہ آ لوکاں نے نماز پڑھ لئی ہے. آپ نو دسیا گیا نہیں اللہ دے نبی لوگ تہاڈا انتظار پہ کردے نے کدوں اللہ دے نبی آؤں گے تے سانو آ کے جماعت کروان گے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو وضو کروایا گیا. میرے پیغمبر وضو کر کے اٹھن لگے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے, آپ پھر گر جاندے نے, پھر میرے نبی نو ہوش ہوندا ہے. آپ پھر کھڑے ہو کے فرماندے نے کیا لوکاں نماز پڑھ لئی ہے؟ نہیں اللہ دے پیغمبر تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے. فرمایا مینوں وضو کرواؤ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو پھر وضو کروایا گیا. آپ وضو کر کے پھر اٹھن لگے, پھر غشی تاری ہو جاندی ہے, آپ پھر بے ہوش ہو جاندے نے. پھر ہوش آئے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کیا لوکاں نماز پڑھ لئی ہے؟ نہیں اللہ دے پیغمبر تواڈے انتظار وچ بیٹھے نے کدوں پیغمبر علیہ السلام ہون کدوں اسی نماز پڑھی ہے. نبی پاک فرماندے نے مینوں وضو کرواؤ. پھر وضو کروایا گیا. چوتھی مرتبہ میرے پیغمبر علیہ السلام وضو کر کے اٹھدے نے, پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو جاندی ہے, آپ پھر بے ہوش ہو جاندے نے. پھر میرے نبی نو ہوش ہوندا ہے. آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے میرے صحابہ, اے میرے گھر والیو, اج میرے کولوں اٹھیا نہیں جے جا رہا, اج مینوں ہمت نہیں جے, اج میں مسجد دے اندر نہیں جا سکدا. ابو بکر نو آکھو لوکاں دی نماز پڑھا دے وے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے میرے محبوب جی ابو بکر تہاڈی جگہ تے کھڑے
نہیں ہو سکن گے اگر اتنے کھڑے ہوئے رو رو کے انہاں کو نماز نہیں پڑھائی جائے گی تسی عمر نو کہہ دیو عمر نماز پڑھا دین میرے پیغمبر پھر فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو لوکاں نو نماز پڑھائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت تے کھڑے ہو جاندے نے اقامتاں کہہ دتیاں جاندیاں نے صحابہ پیچھے کھڑے ہو جاندے نے اج میرے پیغمبر علیہ السلام گھر ہون دے باوجود مسجد وچ نہیں آ سکے اج میرے پیغمبر گھر ہون دے باوجود مسجد وچ نماز پڑھان نہیں آ سکے صحابہ اس گل نو سوچ کے انہاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے رون لگ پیندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیے میرے پیغمبر گھر دے اندر موجود نے 3 دن میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگاں نو نماز پڑھان دے رہے آخر ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنی وفات تو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ نے فرمایا مینوں مسجد وچ لے جایا جائے میرے پیغمبر کو اٹھن دی ہمت نہیں کھڑیاں ہون دی ہمت نہیں چلن دی ہمت نہیں بخار نے اتنا کو کمزور میرے پیغمبر علیہ السلام نو کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو 2 بندے اپنے کندھیاں دا سہارا دے کے مسجد وچ لے کے جاندے نے ایک حضرت عباس ایک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں نے دوواں پاسیوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے کندھیاں دا سہارا دیتا تے میرے پیغمبر نو مسجد وچ لے کے جا رہے نے لکھیا حدیث دیاں کتاباں دے اندر میرے نبی دے قدماں وچ اتنی بھی سخت نہیں آپ پلانگ پڑ سکن آپ قدم اٹھا سکن اے پیر زمین اوپر رگڑ دے جا رہے نے زمین تے لائناں بندیاں جا رہیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اس حالت دے اندر مسجد وچ لے جایا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے نے میرے پیغمبر جدوں مسجد وچ اوندے نے ابو بکر پیچھے ہون دی کوشش کردے نے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑے رہو اللہ دے نبی نال بیٹھ جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دی امامت کروائی حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر دے صحابہ دی امامت کروائی وہ ایتھے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ کے چلے جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات تو 1 دن قبل یا 2 دن قبل حضرت علی نو پیچھے کھڑا کیتا حضرت عباس نو پیچھے کھڑا کیتا حضرت عمر نو پیچھے کھڑا کیتا حضرت عثمان نو پیچھے کھڑا کیتا حضرت حسن و حسین نو پیچھے کھڑا کیتا ابو بکر نو اپنے نال اگے کھڑا کر کے میرے نبی نے دسیا ہوئے اور لوگوں میں دنیا تو جا رہا ہوں میرے تو بعد اگر اس امت دا امام ہوئے گا خلیفہ ہوئے گا تو ابو بکر صدیق ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ اج لوکاں جھگڑے پائے لڑائیاں پائیاں نے او جی فلانے دی خلافت اوے سب جھگڑے تے لڑائیاں فضول نے میرے پیغمبر آپ حضرت ابو بکر نو اپنے نال مصلی امامت تے کھڑیاں کر کے لوکاں نو دس گئے نے میرے تو بعد اگر میرا خلیفہ ہوئے گا ابو بکر صدیق ہوئے گا امت دا امام ہوئے گا ابو بکر صدیق ہوئے گا حضرات میرے نبی نے نماز پڑھائی ابو بکر صدیق نو پڑھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوکاں نو نماز پڑھائی نماز مکمل ہو گئی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ٹیک لگا کے ممبر نال بیٹھ جاندے نے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے اور چاہے تے دنیا تے رہے چاہے تے اللہ کول واپس چلا جائے اونے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے اونے دنیا نو چھڈن نو پسند کر لیا ہے
جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام ایک گلاں فرما رہے نے، ابو بکر آنسو بہا رہے نے، ابو بکر رو رہے نے، صحابہ فرماندے نے اساں آکھیا ویکھو ابو بکر پتہ نہیں کیڑی گل تو رو رہے نے، اللہ دے نبی تے کسے بندے دی گل کر رہے نے کہ انہوں رب نے اختیار دیتا ہے، پر ابو بکر رضی اللہ عنہ جان دے سن اے اختیار صرف نبیاں نوں ہی ملیا کردا ہے، اے اختیار صرف رب دے رسولاں نوں ہی ملیا کردا ہے۔ ایدا مطلب ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کول جان نوں پسند کر لیا ہے، سانوں آپ جدائیاں دے کے چلے جان گے۔ ابو بکر اس گل نوں سن کے رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے۔ حضرات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اگر میں کسے کولوں کچھ لین دین کرنا ہے آج ہی میرے کولوں لین دین کر لو، اگر کسے نے میرے کولوں کچھ لینا ہے آج ہی لے لو، اگر کسے دینا ہے تے آج ہی دے دیو۔ میں دنیا دے اندر اپنے حساب برابر کر کے جانا چاہنا، میں کل قیامت نو اللہ دے سامنے پیش نہیں ہون دی طاقت رکھدا۔ اے میرے صحابہ اگر کسے نال میں کوئی زیادتی کیتی ہوئے، اگر کسے نال کوئی ظلم ہویا ہوئے، اگر کسے نو میرے کولوں کوئی تکلیف پہنچی ہوئے، آئے آج میرے کولوں بدلہ لے لوے، آئے آج میرے کولوں اپنے اس نقصان دا بدلہ لے لوے۔ بعض روایتاں دی اندر ہوندے ایک صحابی اٹھ کے آندے نے سونیا ایک بدر دا میدان جدو سجیا سی تسی صفاں بنا رہے سو، اللہ دے نبی اس وقت تساں صف بناندیاں مینوں چھڑی لگائی سی میری صف سدھی کرن واسطے، تساں میری کمر تے چھڑی ماری سی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے آنا اج میرے کولوں بدلہ لے لے۔ اے اگے ود دے صحابہ دیاں اکھاں کھلیاں نے، حیران پریشان نے، اے کون ہے جیڑا میرے مصطفیٰ کولوں بدلہ لینا چاہندا ہے؟ اے اگے ود دے صحابہ حیران تے پریشان نے۔ نبی پاک فرماندے نے اینو آن دیو، اینو نہ روکیا جے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول چلا جاندا ہے، جا کے آندا سونیا جدوں تساں مینوں چھڑی لگائی سی اودوں میرے جسم دے کپڑا کوئی نہیں سی، اودوں میں کوئی قمیض کوئی چادر نہیں لئی ہوئی سی، اللہ دے پیغمبر جی تواڈے جسم تے اج چادر ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چادر نیچے گرا دیتی ہے، آپ فرماندے نے لے بھائی بدلہ لے لے، میں کل قیامت نو رب دے سامنے سرخرو ہونا چاہنا وا، میں نہیں چاہندا کل قیامت نو رب دے سامنے میں پیش کر دیتا جاواں۔ اے صحابی اگے ود دے تے میرے پیغمبر نو چمٹ جاندا ہے تے میرے پیغمبر دے جسم دے اوپر آپ دی کمر مبارک دے اوپر بوسے دینا شروع کر دیندا ہے، آپ نو چومنا شروع کر دیندا ہے، نالے روئی جا رہا ہے، آندا سونیا میں ایڈا بد قسمت تے نہیں نا تواڈے کولوں میں بدلے لواں۔ اللہ دے نبی میری تے خواہش سی اج میرے ہونٹ تواڈے جسم نو لگ جان، اللہ انہاں ہونٹاں تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑے، اللہ میرے تے جہنم دی اگ حرام کر چھڑے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے قصاص واسطے پیش کیتا ہے، اور دنیا جہان دیو لوگو اے او نبی جے دنیا تو جا رہا جدے کھاتے وچ گناہ کوئی نہیں، جدے کھاتے وچ جرم کوئی نہیں، جدے کھاتے وچ خطا کوئی نہیں، جیڑا معصوم عن الخطا ہے او نبی دنیا تو جا رہا ہے، اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کر رہا ہے، دنیا دے معاملے دنیا تے نپٹا لو۔ وہ جے نبی یہ کام کر رہا ہے مینوں دس تینوں مینوں بھی کدی فکر پیدا ہویا ہے کہ میں مرنا تے میں بھی دنیا دے معاملے دنیا تے نبیڑ لواں؟ ظلم تو بھی کرنا ہے، زیادتیاں تو کرنا۔ میرے نبی نے تے نہ کدی کسے نال ظلم کیتا، نہ زیادتی کیتی، نہ کسے دا حق ماریا، پھر بھی قصاص واسطے پیش کیتا ہے۔ تے تو تے ظلم بھی کرنا ہے، حق بھی کھانا ہے، زیادتیاں بھی کرنا ہے، لوکاں نو نقصان بھی دینا ہے، انہاں دے اوپر کیچڑ بھی اچھالنا ہے، انہاں دیاں عزتاں بھی اچھالنا ہے، انہاں دیاں پگڑیاں بھی اچھالنا ہے، دھوکے بھی دینا ہے، فراڈ بھی کرنا ہے، دو نمبری بھی کرنا ہے۔ اور کدی تینوں بھی خیال آیا ہے کہ میں رب دے سامنے پیش ہونا ہے، میں بھی اپنے دنیا دے معاملات دنیا سوار جاواں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کول جان دیاں تیاریاں وچ نے،
یا 10 ربیع الاول ہے یا 11 ربیع الاول ہے، جس دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آپ نو صحابہ دے سامنے قصاص واسطے پیش کیتا ہے، اے معاملہ ختم ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آندے نے، اللہ دے نبی اے تو بعد مسجد دے اندر نہیں جے جا سکے، میرے پیغمبر علیہ السلام اے تو بعد نماز پڑھان نہیں جے جا سکے، میرے پیغمبر دی طبیعت بگڑ دی جا رہی ہے۔ اس لوگوں 12 ربیع الاول آ جاندا ہے، جڑے 12 ربیع الاول نو امام احمد رضا خان نے لکھیا ہے میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے، اے 12 ربیع الاول آ جاندا ہے، دن سوموار دا جے، فجر دی نماز دا ٹائم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر وچ ہی نماز پڑھی ہے، آپ مسجد دے اندر نہیں جے جا سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوکاں دی جماعت کروا رہے نے، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج پردہ اٹھایا اپنے گھر دا، تے آپ ویکھنا چاہندے نے کہ ابو بکر جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے میرے صحابہ نماز پڑھ رہے نے۔ صحابہ نے جدوں ویکھیا کہ نبی علیہ السلام نے پردہ اٹھایا ہے، صحابہ ایڈے خوش ہوئے، لگدا ہے اللہ دے نبی دی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لگدا ہے پیغمبر علیہ السلام خیر نال نے، اللہ دے نبی مسجد چونا چاہندے نے۔ قریب سی کہ خوشی دے نال صحابہ اپنی نمازاں تروڑ دیندے، میرے پیغمبر نے اشارہ فرمایا نماز جاری رکھو، آپ نے پردہ سٹ دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جاندے نے، فجر آپ نے پڑھ لئی ہے، آپ لیٹ جاندے نے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نبی علیہ السلام دی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاندی ہے، آپ دی طبیعت بگڑنی شروع ہو جاندی ہے، اور لوگوں 12 ربیع الاول دا دن جے، دن سوموار دا جے، تاریخ 12 ربیع الاول جے، تیرے امام دے مطابق 12 ربیع الاول ہے، دن سوموار دے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے نے، آپ دی طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں آ کے اللہ دے پیغمبر دے پیچھے بہ جانی ہاں، آپ دا سر مبارک اٹھا کے میں آپ نو اپنے سینے نال لگا لیا ہے، اللہ دے نبی نے میرے سینے نال سر لگایا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پانی جو ہاتھ مار دینے، اپنے چہرے تے ہاتھ پھیر دینے، آپ علیہ السلام فرماندے نے عائشہ آج مینوں بڑی تکلیف ہے، عائشہ آج مینوں بڑی تکلیف ہے۔ آپ فرماندے نے عائشہ او خیبر دے میدان دے اندر جیڑا زہریلا گوشت میں کھاتا سی، آج اس زہر دی وجہ تو انج لگدا ہے میرا جگر کٹیا جا رہا ہے، انج لگدا ہے جویں میریاں انتریاں کٹیاں جا رہیاں نے۔ اے صحیح البخاری دی روایت ہے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے بار بار نبی پاک پانی دے اندر ہاتھ پاندے نے، اپنے چہرے تے پھیر دے نے، آپ فرماندے نے الا ان سکرات الموت، ہائے موت دیاں بڑیاں سختیاں نے، موت دیاں بڑیاں بے سختیاں نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دعاواں بے کردے نے عرشاں والیا میری موت دیاں بے ہوشیاں چ مدد فرما، اللہ سکرات الموت چ میری مدد فرما، ربا غمرات الموت چ میری مدد فرما۔ میرے پیغمبر دعاواں بے کردے نے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایسے حالت دے اندر نے سامنے میرا بھرا آ جاندا ہے جدا نام عبد الرحمن ہے، او دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے، اے 12 ربیع الاول دن سوموار دائی جدن تو جشن منانے نے، جدن تو بھنگڑے پانے نے، جدن تو نچنے، جدن تو گانے، اے او دینی اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف نال دو چار نے، آپ لیٹے نے، سامنے عبد الرحمن آ جاندے نے تے انہاں دے ہاتھ وچ مسواک ہے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسواک نو ویندے جا رہے نے، تے نبی علیہ السلام نو میں پوچھیا سونیا تسی مسواک کرنا چاہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں عائشہ میں مسواک کرنا چاہ رہا ہاں۔ میں مسواک لے کے اپنے بھرا کولو نبی پاک نو دتی، اللہ دے نبی چبانا چاہندے نے پر چبا نہیں پا رہے، اتنی کو کمزوری ہو چکی ہے۔ میں آکیا سونیا اگر آکھو تے میں
مسواک چبا کے نرم کر کے دے دے ماں؟ فرمایا ہاں نرم کر دے۔ میں چبا کے اپنی جھوٹی مسواک نبی پاک نو دیتی، اللہ دے نبی نے بغیر دھون تو میری جھوٹی مسواک منہ چ پا کے کرنی شروع کر دیتی۔ اما جی فرمایا کر دیاں سن، اللہ تیریاں میرے تے بڑیاں نعمتاں نے، بڑے احسانات نے، پر آ جڑی نعمت تو میرے تے کیتی ہے اللہ آخری ویلے میرا تے میرے نبی دا تھک تو ایک جگہ تے جمع فرما دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسواک کیتی ہے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے بڑی خوبصورت طریقے نال مسواک کیتی ہے۔ میرے پیغمبر مسواک تو فارغ ہوئے نے، آپ علیہ السلام بار بار اپنے چہرے تے گلا ہاتھ پھیر رہنے تے اما جی فرماندیاں نے میں آپ دے ہونٹ ہلدے ویکھے، میں کان قریب کیتا، میں آکھیا میں سنا تے صحیح اللہ دے نبی کی کہہ رہے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اے لفظ بول رہے نے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اے لفظ بول رہے نے تے نال ہی میرے نبی فرماندے نے اللہم انی فی سکرات الموت، نال ہی میرے پیغمبر فرماندے نے بالرفیق الاعلی، اللہم الحق بالرفیق الاعلی۔ اما جی فرماندیاں نے جدوں میں نبی پاک دی زبان تو اے لفظ سنے مینوں سمجھ آ گئی اس وقت میرے نبی نو اختیار دیتا کہ ہے سونیا ساڈے کول آنا جے تے آ جاؤ، ساڈے کول اگر آنا جے تے آ جاؤ، دنیا چ رہنا جے تے رہ لو، پر میرے نبی جواب دے رہے نے مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ مینوں نبیاں دا ساتھ چاہیدا ہے، صدیقاں دا ساتھ چاہیدا ہے، شہیداں تے صالحین دا ساتھ چاہیدا ہے۔ میں فرماندیاں نے میں سمجھ گئی اللہ تے نبی نے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے، آپ نے دنیا نو چھڈنا پسند کر لیا ہے۔ اے تو بعد صحیح البخاری دی روایت ہے، اما جی فرماندیاں نے انج میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی انگلی آسمان وال اٹھائی ہے، آپ نے 3 دفعہ لفظ بولے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ فرماندیاں نے تیسری دفعہ جدوں میرے نبی نے لفظ بولے ہونٹ بند ہو جاندے نے، انگلی تھلے آن لگ پیندی ہے تے میرے پیغمبر دا چہرہ ایک پاسے لڑک جاندا ہے تے میں ذرا کو اگے ہو کے ویکھیا تے میں کی وینی میرے پیغمبر دی روح پرواز کر چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے تیرے امام دے نزدیک اے 12 ربیع الاول دن سوموار دائی میرے پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ دی چولی دے اندر وفات پا جاندے نے، آپ دے سینے نال سر لگایا ہے، میرے پیغمبر دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ تینوں تے جناب اے دن جھنڈیاں لگانا یاد ہے، بھنگڑے پانا یاد ہے، نچنا تے گانا یاد ہے، پر ویکھنا میرے نبی دے مدینے دے اندر کی حال ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر جمع نے، میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں چ کئی دنوں تو صحابہ کر جاندے ہی نہیں، مسجد چ ڈیرے لگا کے بیٹھے نے، نہ کھان دی ہوش ہے نہ پین دی ہوش ہے، ایک کوئی فکر لگا ہے پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں نبی علیہ السلام دا معاملہ کی بننا ہے۔ میرے پیغمبر 12 ربیع الاول نو سوموار دے دن آپ نے وفات پائی ہے۔ اما جی اعلان کر دیندیاں نے اے میرے نبی دے صحابہ رسول اللہ وفات پا گئے نے، اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے، خبراں عام ہو جاندیاں نے، صحابہ ساکت ہو جاندے نے، پریشان حال دی اندر مسجد وچ بیٹھے نے، کسے نو گل ہی کوئی نہیں آندی، کسے نو ہوش ہی کوئی نہیں، اتنی کو پریشانی ہے، یعنی یقین کرن نو کسے دا دل ہی نہیں کردا۔ اتنی دیر نو خبراں پہنچ جاندیاں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے تے آندے نے آ کے میرے پیغمبر دے حجرے مبارک چلے جاندے نے آپ دے اوتے سفید چادر دے دیتی گئی ہے چادر نو اتار دے نے نالے اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے نالے میرے پیغمبر دے چہرے تے بوسا دیندے نے اور ماندے نے سونیا رب تواڈے دے دو موتاں جمع نہیں کرے گا جیڑی موت تانوں آنی سی آ گئی ہے ہن دوبارہ تانوں موت نہیں آئے گی اے 12 ربیع الاولی ابو بکر صدیق رو رہے نے بوسا دیتا اوپر چادر دے دیتی ہے باہر نکلے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے فرماندے نے جن نے آکھیا محمد فوت ہو گئے نے میں اودی گردن تن تو جدا کر دیاں گا اور تینوں تے 12 ربیع الاول نو نچن دا پیا ہے کھان دا پیا ہے تینوں تے گان دا پیا ہے آویخ مدینے دے اندر حالت کی ہے حضرت عمر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے نے فرماندے نے جن نے آکھیا میرے نبی فوت ہو گئے نے میں اودی گردن اتار دیواں گا اللہ دے نبی دا صحابی حضرت ابو بکر آئے آ کے نا حضرت عمر نو فرمایا عمر تلوار اپنی میان دے اندر ڈال دے اور توجہ نال میری بات سن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینا دے اینی ہوش و حواس گم ہوئے بالکل کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت عمر نو اوتھے ہی چھوڑیا منبر رسول تے چڑھ جاندے نے صحابہ متوجہ ہو جاندے نے حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتا اور خطبہ کی دیتا اے ذرا خطبہ تیان نال سماعت فرمانا اے خطبہ 12 ربیع الاول سوموار دے دن مسجد نبوی دے اندر میرے پیغمبر دے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیتا منبر دے چڑھ جاندے نے تے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت تے نال یہ آیت پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین صحابہ فرماندے نے جدوں اے خطبہ حضرت ابو بکر صدیق نے دیتا اس خطبے دا معنی کی ہے اور لوگوں سن لو جیڑا میرے محمد دی عبادت کردا سی اور جان لوے او دا خدا فوت ہو گیا ہے محمد وفات پا گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون اعلان کر رہا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اعلان کر رہے ہیں اور جیڑا محمد علیہ السلام دی عبادت کرتا ہے انہوں جان لینا چاہیے او دا خدا فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر محمد علیہ السلام وفات پا گئے ومن کان یعبد اللہ وإن اللہ حی لا یموت جیڑا اللہ دی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا میرے رب نو موت نہیں دیونی نالی میرے پیغمبر علیہ السلام ایت پڑھ دینے وما محمد الا رسول حضرت ابو بکر ایت پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین صحابہ فرماندے نے حضرت ابو بکر
دی زبان تو اے آیت جدوں اساں سنی انجی لگدا سی جویں اے آیت ہونے ہی نازل ہوئی ہے، ہر بندے دی زبان تے اے ہوئی آیت ہے، صحابہ رو رہے نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ حضرت انس فرماندے نے جدن میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے ہنیرا چھا گیا، مدینے دے اندر ہنیرا پھے گیا۔ جدن میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ہے ہر پاسے ہنیرا ہی ہنیرا ہو گیا، اور میرے پیغمبر 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے، دن سوموار دے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی نے، فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی و بین سحری و نحری، میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے میری واری والے دن میرے گھر دے اندر میرے سینے نال سر لگایا ہے تے میرے پیغمبر دی روح پرواز کر جاندی ہے۔ تے اما جی کی فرماندیاں نے ہائے اج دنیا تو او ٹر گیا ہے جن نے کدی ساری زندگی قیامت دے ڈر دی وجہ تو کدی رج کے جمعہ دی روٹی بھی نہیں سکھا تھی، ہائے اج دنیا تو او ٹر گیا ہے جڑا روزے محشر دے خوف دی وجہ تو کدی ساری رات ستے بھی نہیں سن۔ اے اما جی عائشہ فرما رہی نے، اے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انج دیوار نہ لگیاں نے، اے اما جی فاطمہ اے 12 ربیع الاول نو اے سارا منظر ہے جدن لوگ نچدے نے، گاندے نے، کھاندے نے، پڑکدے نے، تمالا پاندے نے، ڈانس کردے نے، اے او تندی بات تینوں سنا رہے ہیں۔ اما جی فاطمہ دیوار نہ لگیاں نے تے رو رہیاں نے تے کی فرماندیاں نے یا ابتا ما اجاب ربن دا یا بتا الى جبریل ننا یا بتا من جنت الفردوس ماوا۔ ہائے ابا جی رب دے سنے قبول کر لے جے سانو چھڑ کے ٹر گئے ہو، ہائے ابا جی اور جبریل آئے گا اسی انہوں تہاڈی وفات دیاں خبراں دیواں گیاں، ہائے ابا جی سانو چھڑ گئے ہو تے رب دیاں جنتاں دے اندر ٹھکانہ بنا لیا جے۔ اے اما جی فاطمہ فرما رہی نے تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نو دفن کیتا گیا حضرت انس نو فرماندیاں نے وے انس اطابت انفسکم ان تحسن تراب علی رسول اللہ، تواڈے جگریاں نے کیویں برداشت کر لیا، تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بھر کے ٹپ میرے نبی دے اوپر مٹی دے پا رہے سو، جدوں میرے نبی نو دفن کر رہے سو تواڈے جگر کیویں برداشت کر لیا، تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا۔ اوے 12 ربیع الاول نو میرے پیغمبر صحابہ نو جدائی دے کے چلے گئے، صحابہ رو رہے نے، اہل بیت رو رہے نے، میرے نبی دیاں بیویاں رو رہیاں نے، میرے نبی دی بیٹی رو رہی ہے، میرے نبی دے نواسے رو رہے نے، میرے نبی دے صحابہ رو رہے نے، تے تو پنگڑے پا رہے ہیں، گا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اور حضرات میں توانو لمحہ فکریہ دعوت فکر دینا چاہنا، ذرا اپنے دل نو پوچھ تیرے اندر ایمان بھی رہا باقی کے نہیں رہا؟ تیرا ایمان کہے 12 ربیع الاول نو میرے نبی وفات پائی تے 12 ربیع الاول نو صحابہ دی حالت ہے۔ ایک روایت چاہتا ہے کہ صحابی نے حضرت عبداللہ بن زید کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بار کسے ڈیرے تے نے پتر نے جا کے خبر دیتی ابا جی اللہ دے پیغمبر وفات پا گئے نے، ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عبداللہ بن زید نے اتنی زور دی چیخ ماری بے ہوش ہو گئے، جدو ہوش آیا تے پتہ لگا اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے، اکھاں انیاں ہو گئیاں نے۔ تے کسے پوچھن والے پوچھے عبداللہ تو اللہ دے نبی دے غم دی وجہ تو اپنی اکھاں ضائع کر بیٹھے ہیں، اپنی اکھاں دی بنائی ختم کر بیٹھے ہیں، تے پتہ کی جواب دے دے اور تینوں تے نچن گاؤں دی پئی ہے نا، اور میرے نبی دے صحابی نو پوچھ فرماندے نے جدو نبی پاک ہی نہیں رہتے انہاں اکھاں نے اور کنوں ویکھنا، جدو نبی پاک ہی نہیں رہتے میں اکھاں رکھ کے کی کرنا؟ یہ میرے نبی دے صحابہ تے غم دے پہاڑ ٹوٹے نے تے تو ظالمہ پنگڑے پا رہے ہیں، تو نچ رہے ہیں، تو گا رہے ہیں، تو
لائٹاں جلا رہے ہیں تے گلیاں سجا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اما جی فاطمہ الزہرا کہو رضی اللہ ہو، آکھو آکھو رضی اللہ ہو تعالی عنہا. میرے پیغمبر وفات پا گئے نے نا تے بابا جی نے اما جی دی گفتگو نو پنجابی دے اندر نقشہ کھچیا فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے. اب 12 ربیع الاول جدن تو نچنا ہے گانا ہے او دن ویکھ اما جی فاطمہ دی حالت کی ہے. فرماندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے. ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائیں پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر نہیں جائیں. ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئیاں پایا ہی باپ نکھیڑا. اور دس داج مدینہ مینوں سنجا پیا چفیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے. تے دوجے مقام تے کی فرماندیاں نے فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دے او یارو نبی کتھے چھڈ آئے ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے. وے تسی تے ایسو پاک نبی تو جانا کول گمان دے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے. تے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھانی ربہاون ہو لاچار تمامی اگوں اے جواب سناون. کی جواب دیندے نے آمدے نے وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے تے ورد گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہوئے تے بھول گئیاں تقریراں. اے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے غم دے نال میرے پیغمبر تو 6 مہینے بعد تک زندہ رہیاں. آخر کر 6 مہینے تو بعد اما جی فاطمہ بھی وفات پا جاندیاں نے. اتنا میرے نبی دی جدائی دا غم اما جی فاطمہ دے حضرات میرے پیغمبر دی جدائی دا غم ہے. میں روایت دی اندر پڑھیا ہے میرے نبی دی اونٹنی جدے تے میرے نبی سفر کردے سن آپ دی وفات تو بعد کوئی 16-17 دن زندہ رہی. کدی مسجد ول جاندی ہے کدی گھر ول جاندی ہے کدی بازار ول جاندی ہے. نہ مسجد وچ مصطفیٰ نظر آوندے نے نہ گھر وچ مصطفیٰ نظر آوندے نے نہ بازار وچ مصطفیٰ نظر آوندے نے. اے 16-17 دنوں تو بعد اونٹنی بھی داغے مفارقت دے جاندی ہے. اور میرے نبی دی وفات دا غم اونٹنی برداشت نہ کر سکی. اور ظالمہ تو میرے نبی دی وفات والے دن پنگڑے پانا نچنا گانا ڈانس کرنا اور خدا دا خوف کر کدھرے رب دا عذاب تیرے تے نازل نہ ہو جائے. تو میرے نبی دی وفات دے والے دن جشن منا رہے ہیں. حضرات میرے نبی نے تیرے امام دے مطابق 12 ربیع الاول نو وفات پائی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ مینو تو انو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن نو دین نو سمجھ کے او دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دو اعلان نے سماعت فرما لو. محمد اکرم سنڈل صاحب نظام آباد جڑے رہندے سن قضاء الہی نال وفات پا گئے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں دی نماز جنازہ مغرب تو بعد 7 بجے کرکٹ گراؤنڈ نظام آباد ادا کیتی جائے گی. احباب شرکت فرمانا. اے کسے لکھیا میری بیٹی واسطے دعا کرو اللہ انہوں اولاد عطا فرمائے. اللہ سارے بے اولاداں نوں اولاد عطا فرمائے. اے کسے لکھیا میرے پیپر نے 4تھے سال دے MBBS دے دعا کرو اللہ انہوں کامیاب فرما. ایک اعلان ہے 15 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب اشرف پیلس دونکل روڈ وزیرآباد نزد دونکل موڑ وزیرآباد اشرف پیلس دے اندر اے سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے. اوتھے ملک بھر دے علماء تشریف لے آ رہے ہیں. 15 ستمبر بروز اتوار احباب تشریف لے جانا. ایک چھوٹا جا اعلان ہے اور ایک باوجود اس دے کہ اساں اے سولر پینل لگائے نے تواڈے علم وچ 17-18 لاکھ روپیہ لگا کے یہ سارا اساں الحمدللہ انتظام کیتا ہے. لیکن بدقسمتی نال اسی بھی اسے ملک جس ملک انسان دی قدر و قیمت کوئی نہیں تے مسجداں دا تے حال ہی پوچھن والا کوئی نہیں. تقریباً یقیناً 90,000 تو اتھے کچھ روپے کچھ 100 روپے اوپر بجلی دا بل آیا. کتنا؟ 90,000 تو. حالانکہ سارا دن سولر چل ہے. رات نو صرف جڑے طلبہ اتھے رہندے نے اور جڑے استاد اتھے رہندے نے انہاں واسطے رات نو صرف پکھے چلدے نے. بڑی یاد ہے کو 16 پکھے چلدے نے رات. باقی دنے صبح تو لے کے مغرب تک سولر چلدا ہے. اس دے باوجود ہے حال ہے کہ 90,000 تو اوپر بجلی دا بل آیا. تے وہ ہن خیال ہے کہ کسے نوں آکھاں ویکھاں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسے نوں حیا کو غیرت آ جائے لیکن لگدا نہیں کہ کسے نوں آئے. تے اے لگدا ہے کہ ادا کرنے پینا. میرے کو ایک بھائی آیا پرسوں اپنا جماعتی ساتھی کہنے لگا جی میرا بل آیا حالانکہ یونٹ میرے 200 تو گھٹ چلے نے تے بل میرا آیا ہے. تو مریم نواز نے پتہ نہیں آکھیا کہ اینا بل ہوئے تو معاف ہوئے گا. تے نال پرچی بھی آئی ہے کہ تہاڈا بل اگر ادو تھوڑا ہے تے تسی جا کے آکھو تو معاف ہو جائے گا. ادا کرن دی لوڑ نہیں. آندا جی میں گیا ترلے بڑے منتاں کیتیاں نے افسراں دیاں. او آندے نے جو مرضی ہے اے بل تینوں دینا ہی پینا ہے. یعنی ایک پاسے وہ آندے نے اساں سہولت دیتی عوام نو دوجے پاسے لٹ کے کھائی ہوندے نے. ایک پاسے وہ کو 2-3 ہزار اگر چھڈاندے نے دوجے پاسے ہور تن کے اتنے لا چھڑدے نے. تے میں تواڈے کے درخواست کرنی ہے 1,000 آ گیا ہے باقی رہ گیا 99,000 90,000 بھی چلو لا لو. 1,000 آیا تے 99 پیچھے رہ گیا ہے. یہ بل جمع کرانا ہے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. سارے نہیں بولے یار میں جمع تے میں ہی کرانا. تسی نس بھی جاؤ گے میں پھر بھی جمع کرانا ہے تے تسی انشاءاللہ تے کہہ چھوڑنا. ہو سکتا ہے تہاڈی انشاءاللہ دی برکت نال اللہ تعالیٰ کسے پاسے کو پیسے گل چھڑے. لو جی 2 ہو گیا باقی رہ گیا ہن کنا 88,000. چلو ہن نماز پڑھنے ہیں. باہر بٹ صاحب انشاءاللہ نماز تو بعد بیٹھن گے. سارے ساتھی بھرپور تعاون کر کے جائے جے کرو گے انشاءاللہ. میں تانوں دس دیا میں تے کسے نوں ہووے کہ پتہ نہیں حافظ ہوراں نوں کنے کو روپیے لوکی دے کے جاندے نے. اے ہر جمعے جڑے پیسے اسی کٹھے کرنے ہیں شیخ صاحب بیٹھے جے نہ کول پوچھ لیا جے 12,000 13,000 کسے جمعے بڑا زور ماری ہے 14,000 15,000. اے روٹین ہے. اسی پھر بھی دھیانے لگے ہیں چلو اللہ پوریا کرتا ہے پہ ضرورتاں. لیکن ہون یکدم 90,000 کا جڑا بوجھ پی گیا ہے اے اساں سارے رل کے انشاءاللہ اینو بوجھ نو اتارنا ہے. رلو گے نال انشاءاللہ جی. اچھا بھائی اور باہر اشارہ پکا دے میں کہنے لگنے 1 لاکھ میں دینا. تسی اشارے نہ کرو باہر کھلو جا کے.
ہاں جی آؤ پر ماواں بھੈਣਾਂ بیٹھیاں نے یہ بھی تھوڑا غور فرمان، اس کام میں حصہ بھرپور لین، یہ بل اساں انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ اللہ سارے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔